امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، میں نے گزشتہ خطبے میں بھی ان کا تذکرہ کیا تھا کہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک، وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو اکٹھا کیا تو فقہائے عراق نے وقت کے بادشاہوں کی خوشنودی پر ایک فتویٰ جاری کر دیا، اور وہ فتویٰ طلاق مکرہ کا تھا کہ کوئی بندہ چاہے مرضی جس مرضی کو شخص کو پکڑ کے اس کو ڈرائے دھمکائے، اس کو قتل کرنے کی دھمکی دے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ طلاق ہو جاتی۔ اب یہ فتویٰ اس وقت میں فقہائے عراق نے وقت کے بادشاہوں کے کہنے پہ جاری کر دیا۔ اب یہ فتویٰ چلتا چلتا مدینۃ الرسول میں امام مالک تک پہنچا، لوگوں نے اس فتوے پہ حضرت امام مالک کی رائے چاہی تو انہوں نے کہا طلاق المکرہ لیس بشیء، طلاق مکرہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے آپ چاہے جس مرضی شخص کو پکڑیں، اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیں اور کہیں دے طلاق اور وہ طلاق دے دے اور آپ اس کی منکوحہ سے شادی کر لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ طلاق مکرہ کا اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں، اوتونی بکتاب اللہ او من سنت رسول اللہ، اور ہمیں منوانا ہے تو لے کے آؤ، یا رب کا قرآن لے کے آؤ یا محمد رسول اللہ کا فرمان لے کے آؤ۔ ہم ایسے ماننے کے لیے تیار نہیں، تمہارے جو جی میں آئے تم کر لو، اور ادھر آئے دل بر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تمہارے جو جی میں آئے تم کر لو۔ اس نے کہا سزا بھی دیں گے، تیری داڑھی بھی کھینچیں گے، کہا جو تمہارے جی میں آئے کر لو۔ امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق ان کی سیرت میں نے پڑھا ہے، داڑھی کو موڑ دیا گیا وہ شخص کہ جس نے 40 سال نبی کی مسجد میں بیٹھ کے محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھایا، آج ایک فتوے کے انکار پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی موڑ دی گئی، سر کے بال موڑ دیے گئے، چہرہ کالا کر دیا گیا، گدھے پہ بٹھایا گیا، اور ساتھ ساتھ کہا گیا جو بندہ حکام اور بادشاہوں کی بات کا انکاری ہوگا اس کا یہی علاج کیا جائے گا۔ جب اعلان کرنے والا خاموش ہو جاتا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پھر بولتے اور ارشاد فرماتے سنو من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی وانا مالک ابن انس طلاق المکرہ لیس بشیء، لوگوں سنو جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو اب مجھے اس کنڈیشن میں نہیں پہچان رہا سنو جان لو میں مالک ابن انس ہوں اور میں یہ کہتا ہوں طلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی سے اگر کسی کو طلاق دلوائی جائے تو وہ طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ بار بار امام مالک رحمہ اللہ کرتے رہے اور اپنی بات پہ ڈٹے رہے اور ساتھ ساتھ کہتے رہے اوتونی بکتاب اللہ او من سنت رسول اللہ، لوگوں اگر مجھے منوانا ہے تو رب کا قرآن لے کے آؤ، محمد رسول اللہ کا فرمان لے کے آؤ۔ اب گدھے پہ چکر بھی لگوا رہے، ساتھ ساتھ کوڑے بھی بھروا رہے۔ جب وہ ظلم و تشدد ان پہ ہوتا رہا تو جب یہ بات حکام تک پہنچی، انہوں نے کہا امام مالک رب کے قرآن کا مطالبہ کرتا ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان کا مطالبہ کرتا ہے۔ حکام کو کسی نے سمجھایا اگر اسی پہ ڈٹے رہو گے تو تم بدنام اور ذلیل ہو جاؤ، چھوڑ دو امام مالک کو چھوڑا گیا۔ جب زخموں سے چور حضرت امام مسجد نبوی میں پہنچے، کمر سے خون جاری تھا، تو جاتے ہی وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے تو کسی بندے نے آ کے کہا کہ حضرت آپ خون میں لت پت نماز پڑھ رہے، تو کہا سعید بن جبیر بھی اس وقت خون میں لت پت تھے جب حجاج ابن یوسف نے ان کے اوپر ظلم کیا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کے اللہ کے حضور نماز پڑھی تھی، میں اسی دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور سنو بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آج یہ جو 2 رکعتیں شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں ساری زندگی کی نماز ایک طرف، میری یہ 2 رکعتیں ایک طرف، شاید کہ میری نجات کے لیے کافی ہو، کیونکہ میں اپنی ذات کے موقف کے لیے نہیں ڈٹا ہوں، میں ڈٹا ہوں رب کے قرآن کے لیے اور محمد رسول